اپنے پیر کو دکھاؤ. جب پیر کو دکھایا گیا تو اپنے لواب دہن کو اپنے منہ مبارک سے اپنی انگلی پر لیا اور ابو بکر کے اس ڈسے ہوئے مقام پر لگا. ایک لمحے میں درد کافور ہو گیا, زہر کا اثر ختم. یہ عشق نہیں آسان, اتنا تو سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ عشق تھا. ایسے عاشق تھے. اب اگر کوئی گستاخی کر بیٹھے تو پھر اس کا کیا حشر ہو, وہ عاشق کرے گا. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار حضرت عبداللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم بدر میں اپنے ہی سوز عشق ہی کا کمال ہے کہ جنگ بدر میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ مخزومی کو قتل کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی ماموں کو جنگ بدر میں ختم کر دیا. سیدنا عمر کے سامنے دشمن تھا, ماموں نہیں تھا. دشمن رسول تھا. تمام رشتے, تمام نعتیں سب جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونے پر ہے. جو حضور سے دور ہوا وہ دشمن رسول ہوا. اب وہ باپ ہو کہ بیٹا ہو, ماموں ہو کہ چچا ہو, اب کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. اس کے ساتھ دشمن کا سلوک کیا جائے گا. چنانچہ جو میدان بدر میں حالت جنگ میں جب آپ کے ماموں عاص بن حشام تلوار سوتے ہوئے سامنے آ گئے تو سیدنا عمر نے ماموں ہونے کی بنیاد سے اپنی تلوار کو نہیں روکا. دشمن رسول ہونے کی حیثیت سے ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا. یہ عشق ہے, یہ محبت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میدان بدر میں, ابھی آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے, مشرکین کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے. جنگ ہو رہی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن کی تلوار کی زد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جیسے ہی نظر پڑی کہ باپ ہیں, انہوں نے تلوار ہٹا لی. جب واقعہ ہوا, بدر کا معرکہ ختم ہوا, تو حضرت عبد الرحمن اریسٹ ہو کر, گرفتار ہو کر لائے گئے اور انہوں نے واقعہ سنایا کہ میرے باپ ایک مرتبہ میدان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ ہیں, میرے باپ ہیں, تو میں اپنی تلوار کو ہٹا لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق پکار کے کہا, عبد الرحمن
تو مجھے مرتبہ شہادت سے محروم کر دیا. تو کافر تھا، میں مسلمان تھا. ایک کافر سے مسلمان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں گردن اڑا دیتا. ابا جان میں بیٹا تھا، کہاں کا بیٹا؟ تو غلام مصطفیٰ ہوتا تو بیٹا ہوتا. تو دشمن تھا، مشرک تھا، گستاخ تھا، تجھ سے کہا ہے کا رشتہ؟ باپ نہ بیٹا، ماموں نہ بھائی، ہر گستاخ رسول کی گردن اڑا دی جائے گی. صحابہ نے یہ عمل پیش کیا. جنگ احد میں حضرت مصیب بن عمیر نے، حضرت مصیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھائی دوران جنگ سامنے آئے، حقیقی بھائی، تو حضرت مصیب نے ان کی گردن کاٹ دی. صحابہ نے یہ عشق کا، یہ محبت کا دستور سنایا. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تقاضا ہے؟ وہ دشمن کو تہس نہس کر دینا، ہر گستاخ رسول کو زمین سے پاک کر دینا. آپ نے اپنے حقیقی بھائی کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کر. اسی جنگ بدر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے کے لوگوں میں سے عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں. ہر گستاخ کا سر اس کے تن سے اتار کر صحابہ نے یہ سبق دیا کہ دیکھو، گستاخ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، یہ نہیں دیکھنا. اپنے آقا و مولا کی شان میں گستاخی کیا تو موقع جب بھی ملے اس کی گردن اس سے تن سے جدا کر دینا، زمین کو اس نجاست سے جو ہے پاک کر دینا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ ایک یہودیہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی، چنانچہ اسے ختم کر دیا گیا اور مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون باطل قرار دیا. حضرت قاضی عیاض گستاخ رسول اور ایک نابینا کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نابینا کی ام ولد باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی اور وہ نابینا اس فعل سے روکتا جھڑکتا. ایک رات وہ باندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی تھی. نابینا تاب نہ لا سکے اور باندی کو ختم کر دیا. جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون معاف فرما دیا. یعنی نابینا بھی ہیں، گھر میں کام کرنے والی باندی ہے، اس کے چلے جانے سے جو ہے کام رک جائے گا، تکلیف ہوگی، سب برداشت ہے، مگر میرے آقا آپ کی ذات میں گستاخی کرنے والا زمین پر نہیں رہ سکتا. نبی محترم
رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا گستاخی